اب میں جس ہستی کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں حائف صاحبزادے ہیں قبلہ حضور شہنشاہ ولایت حضرت علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب دعوت برکاتہم العالیہ کے چیئرمین ہیں رائز فاؤنڈیشن اور المؤسسۃ العلمیہ کے کئی مایہ ناز کتابوں کے مصنف ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ ابن علامہ مفتی ابن مفتی استاد العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ عزیر محمود الازہری دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی سے حضرت تشریف لائیں اور اپنے علمی اور روحانی بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ حضرت آنے سے قبل نعروں سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. صدق الله مولانا العظيم وصدق الحبيب الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الحمدللہ اس کی حمد و ثنا کی توفیق ملنے کے بعد اس ذات بے نیاز کا اس سال ہم پر، آپ پر، سب پر پھر ایک بار کرم، پھر ایک بار عنایت، اس کی مہربانی کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس خوبصورت محفل جس کی نسبت قبلہ قاضی حکیم احمد مشتاق حیدری نور اللہ مرقدہ اپنے وقت کے قطب ولی کامل شیخ کامل
لوگوں کی ہدایت اور ان کی منزل پر پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ، سبب آج انہی کے عرس پاک کی یہ خوبصورت محفل، ان کی ایصال ثواب کی یہ خوبصورت محفل، ان کے لیے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خوبصورت محفل، جس کو آج ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے بڑا کرم فرمایا ہے، بڑی مہربانی ہے، اس کے حبیب کا تصدق اور طفیل ہے کہ اس عظیم موقع پر کہ جہاں ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جن کا عرس مبارک ہے، جن کے لیے ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، جن کو یاد کر رہے ہیں، لیکن کیسا اللہ کا بھی کرم، اور دیکھا جائے تو یہ ان کی عظیم کرامت کہہ لیجئے کہ جب ہم ان حضرات کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کے اعراس پاک کی صورت میں، محافل کی صورت میں، تو وہی بات جو اپنی زندگی میں یہ ہمیں رب سے جوڑا کرتے تھے، حبیب سے جوڑتے تھے، جانے کے بعد بھی کمال ہے کہ جب ان کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں خود بخود ان کے مولا سے جڑتے چلے جاتے ہیں جانے کے بعد بھی یہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے، اپنے مالک اور اپنے حبیب سے جانے کے بعد بھی جوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ آج اسی کی مہربانی، اس کا کرم، اس کا انعام کہ اس ذات بے نیاز نے پھر ایک یہ خوبصورت موقع عطا کیا، اور انشاءاللہ اس میں اصل جو خطاب ہوگا، جو ہماری اور آپ کی اصلاح، انشاءاللہ وہ میرے مرشد گرامی، ہم سب کے مربی گرامی قبلہ والد گرامی ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا انشاءاللہ قبلہ زہیر میاں اپنے ملفوظات سے انشاءاللہ وہ آپ تمام احباب کے لیے ذکر کریں گے چیزیں، بڑی محبت فرماتے ہیں۔ میں نے بس بڑے حضرت سے بھی اجازت حد نہیں فرما دیا تھا جب ہم آ رہے تھے رستے کے اندر، کچھ تھوڑے سے امور، کچھ کام ہیں، معاملات ہیں، کچھ کل ایکسپو سینٹر کے بھی بڑی اہم معاملات چل رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کچھ کام ہمارے ماشاءاللہ قبلہ زہیر میاں سے بھی اجازت میں نے لے لی تھی۔ اللہ رب العزت ان کے بھی علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، ہر اعتبار سے کام فرما رہے ہیں۔ ابھی چند چیزیں ذکر بھی کر رہے تھے کہ اپنے کل کے حوالے سے اور جو آج کی ماشاءاللہ تقریب، اس میں دستار فضیلت کے حوالے سے، پھر ان بچوں کو ماشاءاللہ حوصلہ افزائی، ایک نیا سلسلہ، بڑا دل خوش ہوا ہے۔ یہ عملی کام، وہ جیسے ترکیب میں ہم نے سنا تھا نا کہ وہ جو بچے نماز پڑھتے ہیں تو ان بچوں کو جو پابندی سے نماز پڑھیں گے ان کو سائیکلیں دی گئی تھیں صدر طیب اردگان نے، یہ بہت سال پہلے ابھی ہوا تھا، تو ماشاءاللہ اس کا عملی نمونہ ہمارے فیض مشتاق، وہی بات کہ ماشاءاللہ قبلہ حکیم صاحب اور بزرگوں کی یہ ایک روحانیت ہے کہ وہی بات کہ جانے کے بعد ابھی جو میں کہہ رہا تھا وہ چھوڑتے نہیں ہیں، مولا سے جوڑتے ہیں۔ تو دیکھیے جانے کے بعد یہ فیض چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے زہیر میاں نے اور ان کی ٹیم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا کہ بچے جو ہیں وہ مستقل پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، جو اللہ کی بارگاہ میں با جماعت 41 روز حاضر ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ سے تو انعام ملے گا، فیض مشتاق سے بھی ان کو انعام ملے گا۔ تو الحمدللہ بہت دل خوش ہوا، یہ بھی انہوں نے ذکر کیا، اور چند ایک دو باتیں اور بھی، تو بس میں مختصر عرض کر کے پھر اجازت چاہوں گا۔ جی 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 اچھا وہ بڑے صاحب کو واقعہ وہ آداب کے حوالے سے، وہ تو ان کی بڑی محبت۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب عرس کے بہت سارے گوشے ہیں، اور وہ اکثر ذکر ہوتے رہتے ہیں، کوئی ایک گوشہ تو ہے نہیں، اور تفصیل ظاہری بات ہے وہ ایک لمبا ایک وقت بھی، اس میں آپ کی ظاہری بات ہے آپ کا علم حاصل کرنا، پھر آپ کا خاندان، آپ کا حسب نسب، اس کے علاوہ آپ کی شفقتیں، مریدوں سے محبتیں، پھر جو آداب، ہر موضوع ہی تقریباً ایک طویل تفصیل طلب ہے، اور وہ اکثر ذکر بھی ہوتا رہتا ہے، بزرگان دین بھی کرتے رہتے ہیں۔ میں بھی اپنی کتب میں بھی ذکر کیا، ابھی حالیہ جو پی ایچ ڈی کا تھیسس، اس میں بھی الحمدللہ جہاں مرشد گرامی کا، پھر دادا مرشد کا، اور بڑے بڑے اساتذہ اکابر علماء کا ذکر امن کے حوالے سے، وہاں قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی امن کے حوالے سے کیا کردار ہے، یہ بھی ایک پوری جہت ہے، پوری ایک علیحدہ موضوع ہے کہ جب دنیا میں دہشت گردیاں ہو رہی تھیں، اور کراچی جب کہ دہشت گردی کا مرکز بنا ہوا تھا، اس وقت اگر کہیں کسی کے دامن میں چھپ کر امن نصیب ہوتا تھا، امن کی خوشبو آتی تھی، تو قبلہ حکیم مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات
یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. تو بہت سارے ہیں, اب اس وقت تو موقع, لیکن حضرت نے ایک وہ بات یاد دلا دی, وہ ایک ادب سے ایک موضوع تعلق رکھتا ہے, اس کو بھی میں نے ذکر کیا اور اپنے تھیسس میں بھی ذکر کیا, جو ہمارا عربی کا تھیسس شائع ہوا شیخ مفتی محمد محمود و خدماتہ فی مجال تفسیر مصر سے. اس میں حضرت کے خلفاء کے اندر یہ خاص طور پہ, کیونکہ یہ واقعہ مجھے ہمیشہ یاد رہا اور اس کی وجہ ادب تھا اور کیا ان کا مقام مرتبہ. کہ آپ دیکھیں جو انسان, ہمارے حضرت نے بھی ہماری ہمیشہ تربیت فرماتے ہوئے یہی اب احساس ہوتا ہے, حضرت نے جو تربیت ان بزرگوں نے جو کی, اصل بات ہی یہی ہے. انسان جتنے مقام پر پہنچتا ہے نا, تو یاد رکھو جب اس کو علم مل رہا ہوتا ہے, اس کو کوئی کمال مل رہا ہوتا ہے, اس کو دولت مل رہی ہوتی ہے, اس کو کوئی منصب مل رہا ہوتا ہے, یہ فطرت انسانی ہے کہ اس میں اکڑ, غرور, تکبر, خودی یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ فطرت انسانی, یہ کوئی ایک آدمی کی بات نہیں ہے, یہ آپ جس کے ساتھ دیکھیں گے ہوگا. یہ ایک علیحدہ پھر موضوع ہے, ہم تفصیل میں جائیں گے تو بہت سے دلائل چیزیں, لیکن میں آپ کو ایک اجمالی کی بات ذکر کر رہا ہوں. لیکن کمال یہ نہیں ہوتا کہ اس کو وہ جو چیز مل گئی اس پر وہ اپنی شانیں بتائے یا اپنے مقامات بتاتا پھرے یا اکڑ میں آ جائے اور دنیا کے سامنے اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوششیں کرتا رہے. یہ کمال نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ نے تو اس کو جو چیز تھوڑی سی دی ہوتی ہے نا, اللہ تو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ یار اس کا بھی مقام میں مزہ. اسی لیے دیکھو حدیث میں کیا آیا, من تواضع للہ رفعہ اللہ, من تکبر وضعہ اللہ. یعنی بڑی خوبصورت بات کیا کہ در حقیقت جس کو اللہ نے جو تھوڑا سا کوئی مقام دے دیا, کوئی علم دے دیا, کوئی کمال دے دیا, کوئی منصب دے دیا, کوئی دولت دے دی کسی بھی قسم کی. آج کوئی بزنس مین, کوئی اب MP بن جاتے, کوئی کچھ بھی ہو جاتا, اس میں تکبر, ایک انا, بڑائیت, اپنے مقام کو بیان یا اپنی شانیں. تو رب نے تو وہ دیا اس لیے ہوتا ہے کہ میں یہ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کے بعد اس میں ٹھہراؤ آیا کہ نہیں یا یہ ابھی پھدک رہا ہے, ہاں, یا اس کو ملنے کے بعد ابھی اس کو سکون ہے یا نہیں ہے. رب یہ چیک کرتا ہے اس کو دے کر. تو جس بندے کو کوئی بھی چیز مل جائے اور جب وہ پھدکنے لگ جائے, جو ہماری زبان میں کہیں, جب اس کو ہضم نہ ہو وہ عزت, وہ دولت, وہ علم, وہ پیسہ, وہ شان, اور وہ پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھنے لگ جائے, تو پھر جس ذات نے دیا ہوتا ہے وہ اسی وقت چھین کے گرا دیتا ہے. اب سمجھنا بات, اس یہ جو نقطہ پیش کر رہا ہوں یہ حدیث کے تحت ہے. کیا کہ من تکبر وضعہ اللہ. میرے حبیب فرماتے من تکبر, یہ نہیں فرمایا من کبرا. اب ایک یہ علیحدہ موضوع نکل گیا, حضرت نے ذکر کیا تو پھر اس کو پہلے تمہید اور پھر وہ واقعہ سناتا ہوں. من تکبر, در حقیقت تکبر جو عربی کے اندر لفظ ہے, جس کا جو مادہ ہے وہ کبر ہے, کاف بے رے, اور کبرا یکبرو کا معنی ہوتا ہے بڑا ہونا. کیا معنی ہوتا ہے, بولیے کیا معنی ہوتا ہے بڑا. اسی سے ہم کہتے ہیں بڑا کبیر, کبیر کہتے ہیں بڑے کو, صغیر چھوٹا, شیخ کبیر, او بڑے بڑے, کبار اسی سے کبار نکلا ہے, علماء کبار, کبار کا معنی بڑا. یہ کاف بے رے اس مادے کا معنی کے اندر ہی بڑا ہے. اب کبار, علماء کبار, بڑے بڑے علماء, شیخ کبیر یہ بڑا آدمی, صغیر اس کی ضد. تو کاف بے رے کا معنی بڑا ہونا, لیکن اس میں بڑی بڑی باریکیاں ہیں. کبرا کا مطلب بڑا ہونا ہے, اور جب اس کے آگے تے لگ جائے نا, یہ صرف کی بحث ہے, تکبرا, تو اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بڑا ہے, بلکہ اس کا معنی ہے بڑا بننا. کیا بات کی بولی, کیا کہتا, بڑا فرق آ گیا, اس میں فرق آ گیا. ایک ہے بڑا ہونا اور ایک کیا ہے بولی, بڑا, مطلب وہ بڑا ہے نہیں, بڑا بن رہا ہے. صرف کی زبان کے اندر جب یہ باب تفاعل آ جائے تو یہ بننے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے ایک مثال دے کے اور سمجھاؤں, وضاحت کروں. عربی میں لفظ ہے, اگر کوئی کہے جناب یہ شخص مریض ہے, تو کہوں گا ہوا مرض واللہ العظیم ذالک الرجل مرض, یہ آدمی مریض ہو گیا, مرض. اب یہ نارمل ہے, مریض ہو گیا. لیکن اسی سے میں اگر کہہ دوں تمرد, باب تفاعل تے لے آیا شروع, تمرد, تو اس کا مطلب ہے مریض بن رہا ہے, ایکٹنگ کر رہا ہے. مریض ہے وہ نہیں, ناک کبھی یوں یوں کر رہا, سوں سوں کبھی کہہ رہا میرا گلا خراب, یہ مریض ہے نہیں. عرب والے کہیں گے تمردا. تمردا کا معنی یہ نہیں ہے کہ مریض ہے, وہ سمجھ گئے, انہوں نے ایک لفظ بولا کہ تمردا. تمردا کا معنی کیا ہے, کیا ہے, مریض بن رہا ہے نہیں. تو ہونے میں اور بننے میں فرق ہے. اب حدیث کی روح سے تمہیں ایک سمجھا رہا ہوں بات. نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو بڑا ہو جاتا اللہ اس کو گرا دیتا ہے, نا 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 نا.
یہ نہیں کہا من کبر وضع اللہ، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ بڑا ہونے کا تو معنی یہ کہ اللہ نے خود بڑا بنایا ہے نا. سمجھنا بات، یہ نہیں کہا کہ جو بڑا ہو گیا، چاہے وہ علم میں ہو گیا، معرفت میں ہو گیا، روحانیت میں ہو گیا، خواہ وہ جناب بزنس میں ہو گیا، پیسے میں ہو گیا، عہدہ مل گیا، وہ تو اگر اللہ دے رہا ہے، اللہ بنا رہا ہے تو کیوں گرائے گا؟ نا 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 نا. اب سمجھنا، اللہ نے دیا تھا تجھے چیک کرنے کے لیے، اور وہ آگے ہی نکل گیا، کہہ رہا میں سب سے اب وہ سب کو ذلیل کر رہا ہے. 24 گھنٹے اپنی شانیں، مقامات، تکبرا. تو لفظ استعمال کیا کیا؟ یہ نہیں فرمایا کبرا، بلکہ فرمایا تکبرا. اب بھائی سننے والی بات، کیا لفظ استعمال کروا؟ حدیث کے اندر کیا لفظ کہا؟ بولیے اگر توجہ ہے. کیا لفظ استعمال کیا؟ من تکبرا. دوبارہ بولیں، کیا لفظ کہا؟ تکبرا. کبرا نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ بڑا ہو گیا، کہا جو بڑا بن جاتا ہے، بڑا بننے کا ڈرامہ کر لیتا ہے، بڑا بننے کی کوشش کر لیتا ہے. تو کہا وضعہ اللہ، وہ کوشش خود کر رہا ہے، اللہ گرا دیتا ہے. لیکن کہا من تواضع رفعہ اللہ، جو جھکنے کی، یعنی بڑا ہے، اللہ نے بنایا ہے، مگر پھر بھی وہ جھکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. خالق کو اتنا پیار آتا ہے، رب اس کو بلند کر دیا کرتا ہے. تو بس اب اس بات کو سمجھتے ہوئے بس اب وہ واقعہ سناتا ہوں. قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ بڑے تھے. کیا بڑے تھے؟ انکار نہیں ہے کسی کو. ساری دنیا جن کے آگے مفتی شفیع بھی، دوسرے مسلک کے لوگ بھی، علماء بھی، بڑے بڑے اکابرین بھی. میں کیا موضوع تو میرا کچھ اور تھا، لیکن اب بس یہی بات کر کے میں نے کہا نا وقت اتنا ہو جائے گا مجھے جانا. تو آج موضوع سوچا تھا کچھ اور ترتیب لے جا رہا تھا، لیکن بہرحال حضرت نے چھیڑ دیا کہ وہ واقعہ اور وہ بات، تو پھر اسی پر آ گئے. تو اب بات یہ ہے کہ حضرت تو بڑے تھے، اور وہ ایسے بڑے تھے کہ جس کو بڑے بڑے مانتے تھے کہ یہ بڑا ہے. یعنی بڑے بڑے اکابر تھے، مفتی شفیع جیسے، دیوبند کے علماء، وہ بڑے. اللہ اکبر. اطباء کے اندر بڑے، جو حکیم اجمل جیسے، جن کا نام ہی گرامی کا، وہ یہ بات کہہ دیں، وہ یہ بات جہاں کہہ رہے ہوں کہ جہاں میں حکیم مشتاق کو بھیج دوں جس جگہ، وہاں سمجھو کہ خود حکیم اجمل آ گیا ہے. اس لیول کے بڑے، جہاں روحانیت میں اس لیول کے بڑے کہ ان کے مرشد گرامی شاہ رکن الدین الوری کہتے ہیں کہ جانے وفا کانے اخلاص. یہ اخلاص کی کان ہے، یہ وفا کی جان ہے. یہاں سے اخلاص پھوٹتا ہے. اس کے پاس، یعنی مانا یہ کان وہ ہوتی جہاں سے نکلتے خزانے، جہاں سے چیزیں نکل. کہا یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے پاس آ کر کوئی بیٹھ جائے تو وہ بے مخلص ہوتا ہے، لیکن جب ان کے پاس آ جاتا حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو اس کے پاس سے بھی اخلاص کی کرنیں پھوٹنے لگتی ہیں. وہ بھی وفادار بن جائے. لاکھ دنیا میں بے وفا صحیح، لیکن قبلہ حکیم صاحب کی بارگاہ میں جب آ جاتا ہے تو مرشد نے ایسے القابات سے نواز دیا، ایسی چیز. تو جب اتنا بڑا ہو جائے تو پھر تکبرا، پھر تو یہ ہونا چاہیے میں بہت بڑی، لیکن نہیں. یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پھر اتنا ہی جھکنا. کیا وہ واقعہ جو میں خود مشاہد، جس کا میں خود گواہ ہوں. اب میں چھوٹا سا تھا، اور مجھے آج بھی یاد ہے، ہمارے غالباً سلیم صاحب تھے یا کوئی اور ہمارے مرید، ہم ان کے ساتھ، وہ کھیلنے کی میری عمر تھی، اور میں نے کہا چلیں قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضری آج دیتے. کراچی میں آیا ہوا تھا. تو جتنے انیق میاں عمر ہوں گی ہمارے صاحبزادے، جتنے عمر میاں وغیرہ، اتنی میری عمر ہوگی کوئی 8-10 سال، اس سے زیادہ نہیں. تو میں کھیلنے کودنے کے اوپر کہا چلے آج حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارے میں آج دی اور مل کر آتے ہیں. تو اب تو کھیل کود کا دور، نہ ہی کوئی اتنا شعور کہ کیا صورتحال، کیا معاملات، یہ سلسلے اور یہ معاملات اور امور. وہ ہم اپنے کھیل کود والے انداز کے اندر گاڑی سے اترے، اور جناب اترتے ہوئے جیسے جہاں جاتے ہیں جی کہیں چلے گئے، کوئی کون ہے کیا ہے، کسی چیز کو خاطر میں نہ. اس دور کے اندر تو یوں سمجھیے کہ اس انداز کے اندر وہ ایک بچپنا بھی، اور ظاہری بات ہے وہ شعور کی بلندگیاں، وہ علم کی اور آداب کی، وہ بھی اس وقت تک نہیں. 8-10 سال کی عمر کے اندر. تو وہ اٹھ کے ہم گاڑی سے نکل کے کہ چلو اب اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ لائن لگی ہوئی ہے، لائن لگی مرید ہو، بہت طویل قطار لگی ہوئی مریضوں. اللہ اکبر. قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں تو آپ جانتے تھے جو دنیا کہاں کہاں سے لوگ آیا کرتے تھے، چاہے وہ صرف جسمانی امراض کے لیے نہیں، اللہ نے وہ کرم فرمایا تو کرم
کہ آتے جسمانی امراض کے لیے تھے، لیکن قبلہ حکیم صاحب کی بارگاہ سے جب واپس جاتے تھے تو ظاہری امراض بھی ختم ہو چکے ہوتے تھے اور باطنی امراض بھی ختم ہو چکے ہوتے تھے. اللہ رب العزت، اللہ رب العزت نے وہ مقام ظاہری اور باطنی عطا فرمایا، وہ مقام ظاہری باطنی. تو بہرحال اب ہم نکلے، لیکن اس وقت وہ لوگوں کی لائن طویل کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ لائنوں کے اندر. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے آج بھی یاد ہے، کوئی نسخہ لکھتے ہوئے بڑے باریک بینی کے ساتھ موجود ہیں اور ٹیبل پر تشریف فرما اور لائن پہ کھڑے ہیں. اب جیسے ہی میں وہاں پہنچا نا تو ہمارے مریدین نے تعارف کروا دیا، قبلہ صاحب تشریف لائے ہوئے صاحبزادہ صاحب. او ہو اللہ! اب جیسے ہی انہوں نے دیکھا، وہ اپنے کام میں مگن مصروف اور لائن لگی ہوئی ہے، بس وہ جیسے ہی وہ منظر دیکھتے ہیں، حضرت آ گئے. اب چھوٹا سا کھیلتا اب برابر میں کھڑا ہوا. اب بھائی ہو سکتا تھا کہتے حضرت کو بٹھا دیجیے، ماشاءاللہ ہزار انداز ہے، حضرت تشریف رکھیے. خود بھی کہہ سکتے تھے حضرت تشریف رکھیں، برابر میں مریدین بیٹھے، بھائی ہٹ جائیے حضرت کو تشریف رکھائیے. ہزار یہی ہوتا ہے اور ہونا بھی یہی. لیکن آپ ادب کا انداز دیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں، تواضع، سبحان اللہ. بڑے تھے مگر جھکنے کا انداز، اللہ اکبر اللہ. جب یہ انداز دیکھا کہ نہیں صاحبزاد کو پوتے، حالانکہ وہ تو شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرید، اللہ، پھر شاہ رکن الدین کا خلیفہ، پھر حضرت صاحب، اللہ اکبر، میں یوں سمجھیے چوتھی پیڑھی ہوا. چوتھی پیڑھی کہاں وہ ہستی انہوں نے دیکھا وہ بزرگ، لیکن یہ پتا کہ چوتھی پیڑھی میرے مرشد زادے شاہ رکن الدین، بس وہ پتا چلا. تو یہ نہیں کہ کسی کو کہہ رہے بھائی ہٹ جائیے، بیٹھنے دیجیے حضرت کو، بھائی جگہ دیجیے، بھائی وہاں نہ. اٹھنے کے بعد عالم یہ کہ مجھے اٹھایا، اپنی کرسی پر بٹھایا اور اس کے بعد میری جوتیوں کے اندر نیچے بیٹھ گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری. اللہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیض مصطفیٰ. کیا اب آپ اندازہ لگائیے، یہ بڑے تھے لیکن بڑے ہونے کے بعد تکبرا نہیں آیا، تواضع آیا. ہائے اس تواضع کو سامنے دکھایا کہ جھکا جاتا کیسے. تو جیسا جھکنا دکھایا، اللہ رب العزت نے کائنات میں غوث و قطب بنانے والا بنا دیا ہے. پھر وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے. وہ مقام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم تو خیر کیا حیثیت رکھتے ہیں اور کیا ہماری حیثیت. حضرت کی بارگاہ میں بتاتے ہیں کہ کسی نے قبلہ والد گرامی مرشد گرامی کی جوتیاں رکھ دی، ملنے کے لیے گئے حضرت، اللہ جوتیاں رکھ دی. او ہو جلال میں کہا پیچھے میری جوتیاں مرشد کے زادے کے جوتیوں کے برابر، تصور نے کہا جوتیاں پھینک دو، پیچھے کر دو. اللہ! یہ جوتیاں بھی اس قابل نہیں کہ مرشد زادے کی جوتیوں کے برابر میں رکھ دی جائیں. تو جن کی تواضع، اب کوئی کہہ جی وہ تو بہت بڑی ہستی، انہوں نے تو شاہ رکن الدین الوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہوا، ان کی گودوں میں کھیلے ہوئے، تو وہ کہہ سکتے تو میں تو بڑا بن گیا. نہ تکبرا نہیں، تواضع. ہائے بڑے تو تھے لیکن تواضع، جھکنا سکھا دیا کہ ہم کتنے ہی بڑے، جتنا جھکو گے. بس انہوں نے جھکنا سکھایا. حضرت کی بھی دعائیں، قبلہ بڑے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ، وہ صاحب مزار کے تو یوں سمجھیے خاص چہیتے. میں اکثر ذکر کرتا ہوں جب احباب ساتھیوں سے بات، کراچی میں کوئی بات ہوتی، کوئی ہوتا، ہر کسی کو فرماتے کوئی آنا چاہ رہا ہوتا حضرت کے پاس، حیدرآباد میں جد امجد کے پاس، تو کہتے جانے کی کیا، میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا حکیم موجود ہے، وہاں چلے جاؤ ہم خود مل جائیں گے. تو ایسی محبت، ایسی، تو یہ محبت ایسے ہی نہیں، یہ الفت ایسے ہی نہیں، یہ مراتب ایسے ہی نہیں، یہ وہ در حقیقت تواضع کے بات ہے. تو بس جو تواضع اختیار کر جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کو اس دنیا میں بھی بلندگی عطا کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی بلندگی عطا کر دیتا ہے. اور یہ نقطہ بھی سمجھتے جائیں کہ جو پھر تواضع اختیار کر جائے اور حقیقتاً متواضع ہو جائے، حقیقتاً، تو پھر اللہ رب العزت اس کی صحبت میں یہ برکت رکھتا ہے کہ بڑے سے بڑا متکبر ریاکار بھی آ کے بیٹھتا ہے، اس کی صحبت کی برکت سے اللہ اس میں بھی تواضع پیدا کر دیتا ہے. اور یہ ہم نے حضرت کے ذات میں دیکھا بلا مبالغہ. جو ہمارے مرشد گرامی ہیں، میں اکثر جہاں کہیں پروگرام ہوتے ہیں، جہاں کہیں بات ہوتی ہے، خصوصی دعا کہتا ہوں، اب کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت حضرت کے سائے کو تا دیر صحت و عافیت کے ساتھ سلامت فرمائے. حضرت نے جس طرح تربیت فرمائی ہے نا، وہ جو ظاہر انداز میں بٹھا کر کہ جھکنا کیا ہوتا ہے، عاجزی کیا ہوتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. یہ سب مرشد گرامی کا صدقہ ہے. اس میں کوئی، وہ جس طرح میرے جد امجد نے لکھا تھا مصباح السالکین میں کہ مجھ جیسا آدمی بہت مشکل سے متاثر، کیونکہ آپ نے بہت علم کا حصول کیا. شاہ مفتی محمد محمود علیہ رحمۃ اللہ نے وہ اجمیر، بھوپال، دہلی
اور پھر اس کے بعد جناب مولانا امجد علی خان جو ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، ان سے علم براہ راست، اللہ اکبر، بڑے بڑے مولانا معین الدین اجمیری. تو آپ نے اپنے بارے میں خود لکھا جب مصباح السالکین، کہا آسانی سے متاثر نہیں ہوتا تھا، بہت مشکل، کیونکہ علم بھی بہت، کمال بھی، روحانیت بھی، لیکن کہا مجھ جیسے کو بھی اگر متاثر کیا کسی کی نسبت نے، صحبت نے، بالکل عاجز بنا دیا، تو وہ قبلہ خواجہ خواجگاں شاہ محمد رکن الدین الوری کی نگاہ کرم ہے. تو یہ وہ فیض ہے جو چلتا آ رہا. تو حقیقتاً میں بھی کہتا ہوں کہ اب ابھی ہم میں بھی اگر کچھ تھوڑی بہت عاجزی، کوئی معاملات آ گئے، کوئی تربیت، تو والد گرامی اور مرشد گرامی کی تربیت کا صدقہ ہے. اللہ رب العزت حضرت کے سائے کو تا دیر صحت و عافیت کے ساتھ سلامت فرمائے، اور اس فیض مشتاق کے آستانے کا فیض قبلہ زہیر میاں ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں، وہی محبت ہے، وہی عاجزی ہے، وہی دادا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ادائیں ہیں. حضرت بھی اکثر ذکر ہم کر رہے ہوتے. اللہ رب العزت ان کو وہی برکتیں، رحمتیں، وہی عنایتیں ان پر جاری و ساری فرمائے، اور یہ فیض قیامت تک جاری و ساری فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.